فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اے رسول اللہ کے اہل بیت کہ آپ کو مکمل طہارت عطا کرتی جائے، آپ سے تمام گناہ نقص نکال کر آپ کو مکمل طہارت سے نواز دیا جائے۔ اور اسی حوالے سے امام طبرانی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمۃ اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خصوصی دعا فرمائی کہ اے اللہ میری اس بیٹی سیدہ پاک اور آپ کی اولاد کو تمام شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور جو امام بصیری نے قصیدہ غوثیہ کے اندر جو شعر نقل کیا وہ سیدہ پاک کے ایک عمل کے اوپر کیا، کہتے ہیں کہ لاتی بیاد تربن زما ازمہ طوبی لمنتشق منہ و ملتسم۔ امام بصیری کہتے ہیں کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو آپ کا جو ظاہری دنیا سے لے جانے کے بعد جو قبر مبارک ہے اس کی جو مٹی ہے اس کا مقابلہ کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔ اور جب سیدہ پاک آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام چلے گئے، تو سیدہ پاک جو ہے وہ قبر انور پر حاضر ہوتی ہیں۔ حاضر ہو کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مٹی کو اٹھاتی ہیں، اٹھا کر اس کو سونگتی ہیں، اس کے بعد اس کو چومتی ہیں۔ تو یہ جیسے امام بصیری نے کہا طوبی لمنتشق منہ و ملتسم، کہ اس کو اٹھایا، چوما اور سونگا۔ اور پھر امام سیدہ پاک نے اس پہ بھی کہا کہ اللہ یشما ماذا علی من شما تربت احمدی، ماذا علی من شما تربت احمدی اللہ یشما مد زمان گوالیہ۔ یہ سیدہ پاک اپنا شعر ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے کہ جس نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی مٹی کو چوم لیا اور اس کو سونگ لیا، پھر کائنات میں اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ اور پھر آج کی نوجوان جو نسل ہے اور ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں ان کے لیے جو عملی نمونہ ہے اور جو اسوہ حسنہ ہے وہ صرف سیدہ پاک کی ذات ہے۔ اس پر اقبال کہتے ہیں کہ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول مادرارا اسوائے کامل بطول۔ فرمایا جو تسلیم و رضا کا مظہر ہے وہ صرف سیدہ پاک کی ذات ہے۔ تسلیم و رضا کا مظہر اس کو کہتے ہیں کہ گھر کے کام کر کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو فرمایا کہ ایک خادمہ گھر کے لیے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح فاطمہ عطا کی۔ تو اس کے بعد گلہ نہیں کیا کہ میں تو خادمہ مانگنے کے لیے آئی تھی، آپ نے مجھے آگے اور کسی وظائف پر لگا دیا۔ نہیں، آپ نے اسی میں راضی رہنا سیکھا اور اسی رضا پہ۔ پھر اقبال کہتا ہے کہ مادرا را اسوائے کامل بطول، اب سے لے کے قیامت تک اور شروع سے لے کے قیامت تک جو مسلمان عورتوں کے لیے جو اسوہ حسنہ ہے وہ صرف سیدہ پاک کی ذات ہے۔ اور ہماری عورتوں کو اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ ان کا اسوہ حسنہ حاصل کریں، وہ حاصل کریں گی اور اس پر عمل کریں گی تو پھر ہمارے اندر بھی امیر المجاہدین جیسے لوگ آئیں گے۔ میں امیر المجاہدین کو پچھلے 10 سال سے جانتا ہوں اور ان سے میرا رشتہ اس طرح کا ہے کہ کبھی ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، اور میں نے آج سے 10 سال پہلے ان کو فون کیا، میں نے کہا میں
خان کا چشتیہ سے بول رہا ہوں، اور میں آپ کی تقریریں تب چھوٹے تھے، بات کرنی نہیں آتی تھی، تو کہا کہ آپ کی تقریریں بڑے شوق سے سنتا ہوں. کہتے ہیں شاہ صاحب عصر کا اذان ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلے آپ نماز پڑھ لیں، بعد میں کر دوں. کہتے ہیں نہیں، شاہ صاحب کا فون آیا، میں ابھی بات کروں گا. اور آپ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جب تک شاہ جی میں حق پر ہوں نا، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. اور یہ مجھ سے وعدہ لیا، اور میں اس دن سے لے کے اب تک ان کے ساتھ ہوں الحمدللہ. تو پھر جب تربیت ایسی ہوگی تو پھر ہمیں امام بھی ایسے ملیں گے. یہ تمام ماؤں کے دودھ کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ اولاد میں آتی ہے. اور پھر بار کہتے ہیں کہ باہر محتاج دلش آنگوں سوخت، بار یہود چادر ادرا فروخت. اقبال کہتے ہیں کہ ایک یہودی آیا، اس نے دستک دی، سیدہ پاک نے فاطمہ کو بھیجا. یہودی نے کہا کہ کچھ میری مدد کر دی جائے مالی لحاظ سے. تو فاطمہ نے کہا کہ گھر پہ تو کوئی چیز نہیں ہے جس اس کو دے دی جائے. سیدہ پاک کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی. اور پھر چادر خدرہ فروخت، آپ نے اس کو خاطر تو ہے، یہ چادر لے جاؤ اس یہودی کے پاس. جب وہ یہودی کے پاس چادر لے کر گئی تو اس نے کہا کہ یہ کس کی چادر ہے؟ اس نے کہا یہ سیدہ پاک کی. تو اس نے چادر کو دیکھتے ہی لا الہ الا اللہ، جن کا آنچل نہ دیکھا ماں عمیر نے، یہ وہ چادر تھی. تو ان ہستیوں کا یہ مقام ہے. اور جب اقبال اپنے کلندری رنگ میں آئے تو پھر اس نے کہا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرتے تربتش گردید میں سجدہ پر خاکی ہو پاشید میں. اقبال نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رشتہ آئین حق زنجیر پاس. اقبال نے کہا کہ مجھے اللہ کے قانون کے جھگڑا ہوا ہے، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے اس کا پاس ہے. ورنہ میں کیا کرتا؟ ورنہ گردے تربتش گردید میں جو سیدہ پاک کی قبر ہے میں اس کا طواف کرتا، اور جب اس کا طواف کرتا اس کے بعد کیا کرتا؟ سجدہ پر خاک پاشید میں، پھر اسی خاک کو، اسی قبر کو سجدہ بھی کرتا. تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس پاس نے پکڑا ہوا ہے، اس چیز نے پکڑا ہوا ہے. تو جب آپ کی مائیں ان کے اسوا پر چلیں گی تو پھر جو غیرت مند فقیر ہے نا، غیرت مند فقیر، وہ پھر آپ کے اندر آئیں گے. غیرت مند فقیر کیا ہوتا ہے؟ حضرت میاں میر کے پاس شاہ جہاں آیا تو آپ نے اوپر چڑھ گئے، مکان کے اوپر چڑھ گئے تو اور نیچے دربان کھڑا کر دیا. تو اس نے کہا کہ درے درویش دربان اب آئے، کہ درویشوں کے دروازوں پہ دربانوں کا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو پڑھے لکھے حکمران تھے نا، ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. تو اوپر سے انہوں نے کہا کہ ببایت تاکہ سبھی دنیا نہ آئے. فرمایا کہ درویشوں کو بھی دربان رکھنے پڑتے ہیں تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے. تو جو یہ تربیت ہے یہ درویشوں کی، یہ تمام اسی یہ سیدہ پاک کی جو تربیت ہے اور ان کا جو اسوہ ہے، یہ اس کی برکت سے اس طرح کے غیرت مند فقیر ہمارے اندر آتے ہیں. اور بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارا اس محفل میں آنا قبول فرمائے. اور صاحبزادہ پیر سید ضیاء الحسنین شاہ صاحب جو ہیں وہ نہیں آ سکے طبیعت کی وجہ سے، اور ان کی نمائندگی میں کر رہا ہوں. تو اللہ پاک ہمیں اس محفل میں بیٹھنا، ہمارا
آنا جانا قبول فرمائے، جس کی صدقے سے سیدہ پاک کا جو حقیقی فیض ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔